اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة المائدة اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وقال عز وجل ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون وقال جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الفاسقون وقال جل وعلا افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم وفقنا لما تحب وترضى وتقبل منا فانك خير المتقبلين آمین یا رب العالمین۔ اس وقت عام طور پر پورے ملک کی جو دینی اور مذہبی فضا ہے اس میں ایک سوگواری کا سا انداز ہے، ایک رنج ہے، ایک صدمہ ہے، غم ہے، غصہ ہے، جھنجھلاہٹ بھی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اگرچہ ویسے تو کفر ہمارے ہاں پہلے بھی کم نہیں تھا، بڑے سے بڑے کفر ہمارے ہاں چل رہے ہیں، جس کی سب سے بڑی مثال سود، جو ہماری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے، اور اس سے بڑا کفر کوئی ہے ہی نہیں۔ اسلام میں عقیدے کی سطح پر شرک اس سے بڑا گناہ کوئی نہیں، جس کے لیے فرمایا گیا کہ اس کے معاف کیے جانے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اور عمل کی سطح پر سب سے بڑا جرم، سب سے بڑا گناہ سود۔ آج جو حادثہ ہمارے ہاں ہوا ہے، جو حقوق نسواں کے عنوان سے جو فروغ زنا کا بل پاس ہوا ہے اور قانون بنا ہے، یہ حقوق نسواں کا نہیں، فروغ زنا اور فروغ بدکاری کا بل ہے۔ لیکن میں توجہ دلانا چاہ رہا ہوں کہ پہلے ہی ہمارے یہاں قیامت کم نہیں تھی، اس لیے کہ سود کے جرم کے بارے میں حدیث موجود ہے سنن ابی داؤد کی، الربا 70 حوبا یا الربا 70 جزءا، سود کے گناہ کے 70 حصے ہیں یا سود کے 70 گناہ ہیں، ان میں کچھ بڑے ہیں کچھ چھوٹے ہیں۔ ایسا رہا ان 70 حصوں میں جو سب سے چھوٹا حصہ ہے وہ اس کے مساوی ہے ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی شخص اپنی ماں کے ساتھ بدکاری کرے۔ Now make the calculation yourself، حساب لگا لیجئے، زنا سے کتنا گنا بڑا گناہ ہے سود۔ 70 حصوں میں سے بھی چھوٹا حصہ اس کے مساوی ہے، اور زنا بھی عام عورت سے نہیں، ماں سے، تو زنا سے 1000 گنا زیادہ ہو گیا کہ نہیں؟ لیکن وہ چل رہا ہے۔ تو مجھے صرف کہنا یہ تھا کہ چونکہ ایک نئی افتاد آئی ہے لہذا اس کا ایک اثر محسوس ہو رہا ہے، ورنہ ہم بے حس ہو چکے ہیں، کفر پر راضی ہو چکے ہیں۔
باقی بھی پورا ہمارا نظام جو ہے عدالتی اور قانونی، وہ قرآن اور سنت پر مبنی تو نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود میں نے پھر عرض کیا کہ ایک سوگواری ہے، ایک رنج ہے، ایک غم ہے، ایک صدمہ ہے، غصہ بھی ہے، جھنجھلاہٹ بھی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ کیسے ہو رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ سود کا گناہ ہو یا اور دوسرے کفر کی شکلیں ہوں، یہ ہمیں اپنے سابقہ استعماری آقاؤں سے وراثت میں ملے۔ یہ بینکنگ کا نظام تو انگریز قائم کر کے گیا یہاں، تو یہ تو گویا کہ ہمارے طور پر یوں سمجھیے کہ موروثی طور پر ہمیں ملا ہے۔ لیکن یہ جو جرم ہوا ہے، اس حقوق رسواں نام نہاد حقوق رسواں نامی بل کیا اب تو قانون بن گیا ہے، سارے مراحل طے ہو گئے، نیشنل اسمبلی نے پاس کر دیا، سینٹ نے پاس کر دیا، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ صدر محترم ان کے دستخط ثبت ہو گئے۔ وہ تو ایک جشن کے انداز میں کرنا چاہتے تھے، کنونشن ہال میں ایک بڑے اجلاس کے اندر دھڑلے کے ساتھ، تاکہ دنیا کے سامنے اعلان ہمارا پورا ہو جائے۔ وہ تو کچھ شاید کوئی اندیشہ ہوا ہو، کچھ سیکیورٹی ریزنز ہوں، کچھ اور ہوں، بعد میں وہ رائے بدل دی گئی، ورنہ وہ تو اس کو ایک جشن بنانا چاہتے تھے۔ یہ ہوا ہے آزادی کے تقریباً، آپ سمجھئے کہ اب ہمیں 60 برس تو ہو رہے ہیں۔ اس میں جو ہو رہا ہے، لیکن اس میں ہوا کیا ہے کہ آزادی کے کوئی 32-33 سال بعد ایک فوجی عامر، وہ بھی فوجی عامر تھا، ضیاء الحق، لیکن اس نے حکومت پر قبضہ کیا تھا اسلام کے نام پر۔ نظام مصطفیٰ تحریک اپنے پورے عروج پر تھی، اور بھٹو صاحب نے اگرچہ چند دن پہلے کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، مجھے ابھی تک وہ نقشہ میرے سامنے ہے، میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا کہ اپنی کرسی کے دونوں ہاتھوں کو پکڑ کر کہا تھا میری کرسی بہت مضبوط ہے، یعنی میں ڈرنے والا نہیں ہوں ان مظاہرین سے۔ لیکن اللہ بلا کرے، بریگیڈیئر محمد اشرف گوندل لاہور میں بارش کا پہلا قطرہ، انہوں نے اعلان کر دیا کہ ہم آئندہ فائرنگ نہیں کریں گے کم وٹ میں۔ یہ کوئی ہندوستان سے آئے ہوئے ہندو تو نہیں ہیں جو یہاں پر جلوس نکال رہے ہیں، ہمارے اپنے لوگ ہیں، اور ہمارے اپنے ہو سکتا ہے بھانجے بھتیجے سالے داماد موجود ہو ان میں، ہم گولی نہیں چلائیں گے۔ 2 بریگیڈیئر اور کھڑے ہو گئے، تو بھٹو صاحب کو پیغام پہنچ گیا کہ کرسی تو ہل گئی، ڈول گئی، کرسی کا دار و مدار تو صرف فوج پر تھا۔ چنانچہ اس نے بلایا، مذاکرات ہوئے، اور بات تقریباً طے ہو گئی تھی کہ وہ چیف آف آرمی اسٹاف جو ادھار کھائے بیٹھا تھا میں نے قبضہ کرنا ہی کرنا ہے، اس نے قبضہ کیا۔ لیکن چونکہ وہ تحریک جو تھی بڑے اپنے ہیٹ پر تھی، بلکہ ہائٹ پر تھی، لہذا اس نے اسلام کا نام پہلے دن سے لینا شروع کیا، گویا کہ نظام مصطفیٰ تحریک کو ہائی جیک کیا۔ اس میں کچھ جواز پیدا کرنے کے لیے 2 قوانین